अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये है, जैसे आप कल जानते हैं कि इमरान खान साहब से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई और कल उनकी पेशी भी थी। लेकिन एक हैरत अंगेज़ तौर पर जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं जहां पे नॉर्मली उस दिन होने वाली पेशी या इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से बात होती है, उसकी खबरें आती हैं, खबर छपती है, ठीक है नाम लेने पे पाबंदी है, लेकिन जो खबर है वो आती है और वो खबर छपती है। और चूंकि इमरान खान की ही खबर जो है वो लोग पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो ये एक तरह से तमाम टीवी चैनल्स की या न्यूज़ पेपर्स की मजबूरी भी कह लीजिए। लेकिन हैरत की बात है कि कल के होने वाले जो मुलाकात और उसकी कोई ख़ास खबर हमें नहीं आई सुनने में, और उसकी वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें एक नई वारदात का पता चला। और ये नई वारदात जो डालने वाले हैं ये वो कर्नल अडयाला साहब हैं, जो ज़ाहिर बात है उसने ख़ुद तो नहीं डाली होगी, किसी के हुक्म, ऊपर वालों के हुक्म के ऊपर डाली है। और ये एक नया मोड आया है या एक नई कह लीजिए रवायत डाली है कि पहले होता ये था कि जो सहाफ़ी जाते हैं कवरेज करने के लिए वो अपनी स्टोरी फाइल करते हैं अपने न्यूज़ डेस्क के साथ, और फिर वो जो न्यूज़ डेस्क है वहाँ पे कोई एडिटिंग हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। जो सिलसिला था वो अपारा से और ISPR से कंट्रोल किया जाता था। अब जो नया SOP आया है वो ये है कि जनाब वो जो कर्नल साहब हैं अडयाला वाले, जिनको अक्सर इमरान खान साहब मुखातिब होते हैं, उन्होंने तमाम जो रिपोर्टर्स थे उनको बुलाकर बड़ी शिद्दत के साथ तनबीह की है कि आप लोग अब ये फाइल ही नहीं करेंगे, यानी कि स्टोरी ही फाइल नहीं होगी। आप आएँ, देखें, जो मर्जी करें और ये राज अपने साथ लेकर चले जाएं, लेकिन आप ये स्टोरी फाइल नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर ज़ाहिर बात है उनको ये भी कहा गया कि आपके क्रीडेंशियल्स कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपके साथ किसी भी किस्म का सलूक रवा रखा जा सकता है। बहरकैफ ये अब नई SOP आई है और इसी वजह से जो ज़्यादातर तफसीलात हैं, और स्पेशली जो इमरान खान साहब, और ये देखिए ये खान साहब से कोई 3 हफ्तों के बाद सहाफ़ियों की भी मुलाकात थी, उनकी मौजूदगी भी थी। और खान साहब आप जानते हैं कि वहाँ से जब बयान आता है और उसकी जो असरात हैं और उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। लेकिन ऐसे इस चीज़ को अब कवर किया जा रहा है कि उन लोगों को रोक दिया गया है, उनके कलम उनसे छीन लिए गए हैं, उनकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया गया है, उनकी नकलो हरकत तो वैसे ही मॉनिटर हो रही है। आपने देखा होगा, ऑल्दो बड़े हुकूमती किस्म के सहाफ़ी हैं आजकल आज़ाद सैयद, लेकिन उनकी गाड़ी से भी एक ट्रैकिंग डिवाइस निकल आई है। और हमारे जो भाई लोग हैं अपारा वाले, वो अपने ही जिन लोगों पे वो बातचीत भी जिनसे करते हैं उनकी भी ज़्यादातर ट्रैकिंग होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ी है वो चाहे को खुल कर भी बात ना करता हो, चाहे वो इमरान खान के हक़ की भी बात ना करता हो, लेकिन उसके गले के ऊपर हाथ इस वक्त भाई मारखोरों का ही है। तो खैर ये एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें इमरान खान की बातें बाहर पहुंचाने पे सहाफ़ियों पे तो शदीद पाबंदी लग चुकी है और वो इस चीज़ को अब नशर नहीं कर सकते। देखते हैं आने वाले दिनों में उनमें से कुछ सहाफ़ी हैं वो अपने वीलॉग्स भी करते हैं, आया इस पाबंदी का इतलाक़ उनके वीलॉग्स पे भी है या नहीं है। मेरी इतला ये है कि शायद उनके वीलॉग्स पे भी है। अब यही होगा कि वहाँ से ख़बरें हम तक आ जाएँ, हम आप तक पहुँचा दें, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स या वकला जाके खान साहब को मिलते हैं, वो जो बात बाहर आके करते हैं वही अब ज़रिया होगा इमरान खान साहब की हुई बातें हम तक पहुंचने का। तो ये एक काबिल तशवीश चीज़ है, इसका जिक्र करना चाहिए, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और थोड़ी सी सहाफ़ियों को भी हिम्मत करनी चाहिए कि वहाँ पे जो बातचीत होती है, जो वो देखते हैं, उसको उनको रिपोर्ट करना, बयान करना उनकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। और जिस किस्म के मुल्क में हालात हैं उसमें तो ये ज़िम्मेदारी थोड़े से ऊपर दर्जे की भी चली जाती है, क्योंकि वो इस जबर के ख़िलाफ़ जिहाद है। अच्छा जी, ये तो हो गया इमरान खान साहब के ऊपर लेटेस्ट जो वहाँ से चीज़ सामने आई है। जो मैंने कहा था कि जो केस नहीं सुन सके कल वाला, वो 190 मिलियन या अलकादर वाला, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो हाई कोर्ट में उसकी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है 265K की, और जैसे ही उस एप्लीकेशन का फैसला होगा हाई कोर्ट से तो फिर ये केस आगे चल सकेगा। वैसे जो उसमें IO की इन्वेस्टिगेशन थी, जो IO की
क्रॉस एग्जामिनेशन थी, उसके बाद तो इस केस में कोई ख़ास जान अब रह नहीं गई। दूसरी जानिब आप जानते हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि नून लीग तकरीबन अब यतीम हो चुकी है, क्योंकि काजी फैज़ ईसा भी मुल्क से बाहर चला गया, और मुल्क से क्या इक़्तिदार से बाहर चला गया, और काजी ईसा के साथ साथ उनके अब्बा जी मियाँ साहब भी बाहर चले गए, जिसके बाद नून लीग जो है वो काफ़ी इस वक्त परेशानी में है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि उनको ये खदशा है, वो ये डरे हुए हैं हालिया कुछ वाक़यात से कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बातचीत तो नहीं हो रही है हुकूमत के साथ, और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें बड़ी उनकी शिद्दत से ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब कोई बयान दागें, जिसको बाय द वे वो कर्नल साहब बंद कर चुके हैं, जिससे ये दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई की जिसे कहते हैं कि वो पिटाई के मोड में आ जाए। आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा ही जला कटा जो है वो एक ट्वीट आया है, जिसके ऊपर वो बुशरा बीबी के पेशावर जाने को कोई बहुत बड़ी वो कर समझ रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत हो रही है और वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बावजूद इसके कि आइनी तरमीम कर ली गई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने काजी फैज़ ईसा जाने के बाद एक ऐसा माहौल पैदा किया, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उस माहौल में उनके मनपसंद जज साहब जो हैं अमीनुद्दीन साहब वो आ जाएं, और फिर जो है कि उनको दोबारा से सुख का सांस रहे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो भी मैं आपको एक लम्हे में बताऊंगा कि वो इक्वेशन भी 100% उनके हक में फ़िलहाल नहीं जा रही है, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने इस्तीफ़ा ना देकर और सुप्रीम कोर्ट में रुक कर जो हुकूमत के स्पेशली कह लीजिए या इस्टेब्लिशमेंट के कह लीजिए उनके जो अज़ाइम थे इस तरमीम के पीछे, वो पूरी तरह से अब पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अब वो कुछ नई हरकतें करने जा रहे हैं। लेकिन एक लम्हा तौक़ुफ़ करके जो ख्वाजा आसिफ साहब के पेट में वट पड़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि नून लीग की जो सारी की सारी सियासत है वो इक़्तिदार की सियासत है, और उन्हें जब भी ये खदशा होता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी और जमात यानी कि अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर उनकी सुलह हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि फ़ौज के साथ, तो ये तो फिर दी एंड हो जाएगा इनके इक़्तिदार का। तो इस वजह से वो इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलने वाला है या उनकी बातचीत हो रही है। वैसे ख्वाजा साहब के लिए मैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि अपनी खातिर जमा रखें। इमरान खान बातचीत तो कर सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कोई डील शील का कोई इस किस्म का चांस नहीं है, क्योंकि इमरान खान तहिया कर चुका है कि उसने हकीकी आज़ादी की ही जंग लड़नी है, ना कि नून लीग की तरह चोर दरवाज़ों में जेलों में बैठ के आर्मी के जर्नैलों से डील करके इक़्तिदार में आना है। तो ख्वाजा साहब आप अपनी खातिर जमा रखें। अब ज़रा आते हैं जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो रहा है। आज आप जिस तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी है, और उस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट होगा उसका एक बहुत अहम असर होगा जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है बेंचेस, आइनी बेंचेस बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए। अच्छा, अब ये जो सिनारियो है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी एक नंबर गेम है जो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप वो जो कमेटी देखें, जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के अंदर जो नंबर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और ये हकीकतन 100% जो गेम है वो इस वक्त हुकूमत के हाथ में कह लीजिए नहीं रहेगी या नहीं रह सकती अगर उसमें जजेस जो हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करें, और हिम्मत करना बनता भी जजेस की है क्योंकि उनका इंस्टीट्यूशन एट स्टेक है, उनकी इंडिपेंडेंस एट स्टेक है। अदरवाइज तो फिर ये क्लर्की है, और अगर क्लर्की करनी है तो फिर इनमें से बहुत सारे जज इतने काबिल हैं कि वापस जाएं अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी प्रैक्टिस करें, आराम से हलाल की खाएं, इस जजी से ज़्यादा ही पैसे वो कमा लेते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जंग है वो इस इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस की है। वो अगर ये लड़ पाए तो ये फिर खड़े रहेंगे, वरना ये इनके लिए बड़े आने वाले दिनों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन की, जिसने जजेस का भी इंतखाब करना है, आइनी बेंचेस भी बनाने हैं,
اس میں ویسے بظاہر جو ہے وہ 8-5 کا ہے، یہ اس کے ٹوٹل اراکین جو ہیں وہ 13 ہیں، اور اس میں جو جس طرح سے اس کو ایک آئیڈیل انداز میں دیکھا جا سکتا ہے حکومت کے نقطہ نظر سے، تو یہ 8-5 بنتا ہے، جس میں تقریباً حکومتی ذہن کے 8 ووٹ ہوں گے، اور اگر اپوزیشن کو ڈال بھی لیں تو وہ 5 ووٹ ہوں گے۔ لیکن جس قسم کی بدمزگی کے ساتھ اور جس قسم کے بھوڑے انداز کے ساتھ ترمیم کی گئی، اور سپریم کورٹ کی سینیورٹی اور اس کے مروجہ جو کنونشنز تھے یا اصول تھے ان سے کھیلا گیا، اس سے ایک ایسا کانفلکٹ پیدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے استعفیٰ نہ دینے کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ یہ جو فارمیشن اور کمپوزیشن ہے یہ کسی صورت بھی اب حکومت کے حق میں نہیں رہ گئی۔ اس میں سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اچھا کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا، اصولی فیصلہ، کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں شرکت کریں گے اور اپنا رول ادا کریں گے، اور اپنے جو 2 ووٹس ہیں اس کا وہ صحیح استعمال کریں گے۔ اچھا، اب اس کی ذرا کمپوزیشن کے اوپر غور کر لیجئے۔ اس کی کمپوزیشن میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے بعد پریزائڈنگ جج ہیں۔ یہاں پریزائڈنگ جج وہ ہوگا جو آئینی بینچز کا پریزائڈنگ جج ہوگا۔ ویسے اس کے اندر ایک کلوز میں لکھا ہوا ہے کیونکہ پہلے اجلاس میں تو پریزائڈنگ جج نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پھر وہ پریزائڈنگ جج سے یہاں مراد شاید چیف جسٹس ہی لی جائے گی، اور پہلے جو اس کا اجلاس ہوگا اس کی کمپوزیشن 13 کی بجائے 12 کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر 3 اور ججز ہیں، 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ۔ اب اگر 3 موسٹ سینئر ججز ہیں، ان کی اگر آپ نکال لیجئے کہ وہ کون سے 3 موسٹ سینئر ججز ہیں، تو جو 3 سینئر موسٹ ججز بنتے ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے نمبر 2، 3 اور 4 کے، اگر آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو سینیریٹی کے حساب سے وہ ججز وہاں نظر آ جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہیں منصور علی شاہ، 2 پہ ہیں منیب، اور 3 پہ ہیں امین الدین۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جسٹس منصور اور منیب استعفیٰ دے دیں گے تو ان کی گنتی جو ہے وہ جسٹس امین الدین سے شروع ہوگی، کیونکہ وہ سینئر پیونی بن جائیں گے، اور یحییٰ افریدی چونکہ وہ 3 نمبر پہ تھے وہ ایلیویٹ ہو گئے، تو ان کے بعد جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، یعنی کہ یہ 3 جج آئیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اب ایسے ہے نہیں، کیونکہ جو اس وقت ان کی آنکھ میں سب سے زیادہ چیز کھٹک رہی ہے وہ منصور علی شاہ اور منیب کا استعفیٰ نہ دینا ہے، اور جس کے اوپر اس وقت شدت کے ساتھ جو بین ڈالا جا رہا ہے وہ کچھ حکومتی ٹاؤٹ صحافی جو ہیں، یا صحافی بھی ان کو کہنا زیادتی ہے، اگر آپ ان کی ٹویٹر فیڈز دیکھ لیں، ان کے وی لاگز دیکھ لیں، تو وہ صبح شام بین ڈال رہے ہیں کہ جناب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے لیے بھی حکومت اب ایک اور پیش بندی کر رہی ہے، اس کا ذکر بھی آپ سے ایک لمحے میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ کمپوزیشن سمجھ لیجئے۔ اب اسی آئینی ترمیم کے تحت جو کمپوزیشن ہے، جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے، جس کی وجہ سے حکومت فوری طور پر آئینی بینچز بنا بھی نہیں رہی، کیونکہ ان کو اس وقت مصیبت پڑ گئی ہے۔ تو 3 سینئر موسٹ ججز میں اب تو منصور علی شاہ، منیب اختر اور امین الدین آئیں گے، یعنی کہ یہ 3 ججز آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ہیں حکومتی ممبرز، یہ اس میں ایک فیڈرل منسٹر لا ہیں، اٹارنی جنرل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ممبر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ابھی ہونے والے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب ہے اس سے بڑا ایک اہم کردار ادا ہوگا، اور وہ ہے جناب سپریم کورٹ بار کا جو پاکستان بار کونسل کا جو ایک نمائندہ اس کے اندر نامینیٹ کیا جائے گا۔ تو اب وہ جو سپریم کورٹ کی جو بار کونسل ہے اس کا جو نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ بار کرے گی۔ اس وقت حالیہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ جناب فاروق نائک صاحب ہیں۔ اب وہاں پہ اس وقت تو بظاہر جو گروپ تعینات ہے یا گروپ ہے وہ آپ کا یہ حالیہ گروپ ہے جو حکومتی گروپ ہے، لیکن اگر انتخابات سے وہاں کی کچھ حیت بدلتی ہے تو پھر ایک ایسا بندہ بھی آ سکتا ہے جو شاید حکومت کے ساتھ نہ جائے۔ پھر پارلیمان سے 2 ممبرز ہیں، 2 یعنی کہ 2 سینٹ سے ہیں، 2 نیشنل اسمبلی سے ہیں، ایک حکومت کا ایک اپوزیشن کا، تو 2 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس چلی جائیں گی اور 2 سیٹیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس جائیں گی، اور ایک پھر نمائندہ ہے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نامینیٹ کرے گا، جو کہ یا وہ عورت ہوگی یا نان مسلم ہوگا، لیکن ہم تصور کر لیتے ہیں یہ حکومتی نمائندہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو فارمیشن بنتی ہے تو اگر ہم دیکھ لیجئے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حکومتی ذہن نہیں رکھتے وہ لوگ ایک طرف ہو جائیں تو ان کی تعداد کتنی بنتی ہے۔
ایک آپ کر لیجئے، یاد رکھیے اس میں بھی پریزائڈنگ جج نہیں ہے، تو ابھی وہ چیف جسٹس ہی ہوگا، تو ایک اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی ایک ووٹ ہوگی یا 2 ووٹس ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے جناب جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں جو حکومتی ذہن لوگ نہیں رکھتے۔ دوسرے جسٹس منیب اور منصور 3 ووٹس ہو گئے۔ اس کے بعد 2 ووٹس ان کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کے ڈال لیں، اپوزیشن کے ڈال لیں، تو وہ 5 ووٹس ہو جائیں گے۔ حکومت کے جو اس وقت ووٹس ہیں وہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ جو ایک جج ہے جو ان کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ لیٹ سپوز وہ امین الدین ہے، تو ایک وہ ہو جائے گا، ایک لا منسٹر، ایک اٹارنی جنرل، اور اس کے بعد 2 اور جو ہیں ان کو جو مل جائیں گے ممبرز آف پارلیمنٹ، اور ایک وہ۔ تو ابھی تک ان کا پلڑا بھاری ضرور ہے، لیکن اب جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ امین الدین صاحب جو ہیں وہ لیٹ سپوز نہیں جاتے حکومت کے ساتھ، اور وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کا سوچتے ہیں، اور جو بار کا نمائندہ ہے وہ بھی ججز کی طرف جاتا ہے، اس کا پلڑا اسی طرف جاتا ہے، کیونکہ اگر سارے ججز ایک طرف ہو جائیں گے تو بار کے نمائندگی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو پھر یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے، اور اس لیے یہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ اچھا، اب اس کو آلٹر کرنے کے لیے تاکہ اتنا کانفلکٹ نہ رہے، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت اس میں جو برتری ہے وہ بڑی محدود سی ہے، اور یہ اور سکڑ سکتی ہے اگر پاکستان بار کا نمائندہ ججز کے ساتھ چلا جائے، تو اس صورت میں جو صرف حکومتی 3 نمائندے یعنی کہ پارلیمان کے اندر سے آئیں گے، اور 2 اس کے اندر حکومتی وہ ہیں، 5 لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ باقی لوگ اگر ان کے ساتھ نہ چلیں، تو یعنی کہ ایک فیڈرل منسٹر، ایک اٹارنی جنرل، اور 2 جو ہیں ممبرز نیشنل اور سینٹ سے، اور ایک نامینیٹڈ ممبر، تو 3 اور 2 5 لوگ رہ جائیں گے، اور 8 دوسری طرف جا سکتے ہیں اگر وہ سارے ایک ساتھ ہو جائیں۔ تو اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور آلٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ 2-3 چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک، آپ جانتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے وہ اس وقت جو فی الوقت بنی ہوئی ہے، وہ اس کی کمپوزیشن ہے کہ اس کے اندر سینئر موسٹ جو جج ہیں، سینئر پیونی جج جن کو کہا جاتا ہے، وہ، اور پھر ایک جج جو چیف جسٹس اس کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ حالیہ امینڈمنٹ جو آرڈیننس کے تحت کی گئی ہے اس کے تحت ہے۔ اب اس میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اب اس میں جو خبر یہ ہے کہ جمعے کے روز 2 بلز پیش کیے جائیں گے۔ ایک بل وہ ہوگا جس کے اندر اس کی حیت تبدیل کی جائے، اور وہاں پر جو سینئر موسٹ ہے وہ پریزائڈنگ جج کے بعد کا اس میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ وہ اسپیسیفکلی لیجسلیشن لا رہے ہیں جس کی نتائج یہ ہوں گے کہ پھر جو ٹاپ 2 سینئر ججز ہیں وہ نکل جائیں گے، اور چیف جسٹس کی بھی سوابدید نکل جائے گی۔ تو اگر پریزائڈنگ جج یعنی کہ آئینی بینچ کا پریزائڈنگ جج امین الدین ہے، تو پھر سینیورٹی اس کے بعد گنی جائے گی۔ یہ وہ خواہش ہے جس کا اظہار بہت سارے حکومتی نمائندے، لا منسٹری کے وہ اسپوکس پرسن، باقی لوگ بھی کر چکے ہیں، لیکن جو ابھی تک انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، چاہے وہ امینڈمنٹ ہے یا نارمل لیجسلیشن ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا اب اس کے لیے ایک نئی امینڈمنٹ، تیسری امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ اور دوسری جو خبر ہے وہ کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی، اور اب خبر یہ ہے کہ شاید وہ بھی جمعے کو بل لے آیا جائے جس میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھا دی جائے، یعنی کہ اس وقت بھی جو 17 ججز ہیں ان کی تعداد بڑھا کر اس میں 5 سے 7 ججز کی مزید شمولیت کا امکان ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی فارمیشن ایسی ہے کہ اگر چیز اور پلڑا حکومت کے ہی حق میں رہے، تو پھر اس وقت حالیہ حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے منظور نظر اور اپنے ذہن رکھنے والے مزید ججز کو شامل کر لیا جائے سپریم کورٹ میں، تاکہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ، یہ جو 4-5 ججز ہیں، اور اس میں میں جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی شامل کرتا ہوں، ان تمام ججز کے جو ایک کہہ لیجئے کہ ایک اسٹرانگ گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ کو وہ توڑ کر اپنی منمانی کے ججز ڈال سکیں، جن کا کام یہ ہو کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک حکومتی محکمے کے طور پر محدود کر دیں۔ تو یہ اس وقت جو جنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے اپنے بقا کے لیے بھی ہے۔ شہری تو ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ ارریلیونٹ ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 روز قبل ایمان مزاری جو ایک ینگ ایڈوکیٹ ہے، ہیومن رائٹس کے کیسز کرتی ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں، اور
شی از نون کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر بولتی بھی ہے اور فوج کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی آڑے ہاتھ لیتی ہیں. ان اے وے ایمان مزاری جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کی اس یوتھ کو جس کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے. اب کچھ 2-3 روز قبل بات ہے کہ وہ اپنے ہائی کورٹ میں کیسز کے جانے کے لیے وہ دونوں میاں بیوی ایک بیریکیڈ لگا ہوا تھا، ناکا لگا ہوا تھا، کیونکہ آگے روٹ لگا ہوا ہے. یہ ہم نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے. ان دو نوجوانوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا اور کہا جی کہ ہم نے عدالت پہنچنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر یہاں سے برطانوی ٹیم گزر رہی ہے تو وہ پہلے ان کو بتایا گیا جی 5 منٹ میں ناکا کھل جائے گا، اور جیسا ہوتا ہے وہ 5 منٹ کے 50 ہو جاتے ہیں. کہاں کھلتا ہے، 1-2 گھنٹے تو لگا رہتا ہے. ان دونوں نے اپنی گاڑی سے اتر کر وہ آگے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کی. وہاں پہ ان کی الٹرکیشن ہوئی پولیس کے ساتھ. اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو حکومت یوزلی درگزر بھی کر سکتی ہے اور کر بھی دیتی ہوتی ہے، یا کوئی فیئر وارننگ دے دی جاتی ہے. اس دفعہ حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے وہ کام کیا جو حکومت اس وقت اپنے کسی بھی ڈسنٹ کے ساتھ کرتی ہے. حکومت نے جو ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی، شاید ان کا نام ہے ہادی چٹھا، ان دونوں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا. یعنی کہ 780 بھی لگا دیا، پولیس کے اوپر حملے کا بھی لگا دیا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ کامن انٹینشن، تو 12 قسم کے دفعات لگا دیے. اور اس پہ ترا یہ کہ گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آج عدالت میں 30 دن کا ریمانڈ مانگا. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ جسٹس جو آفریدی ہیں ان کو تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہیے اپنی جوڈیشری کے اندر، اور یہ سوال کرنا چاہیے 30 دن کا ریمانڈ تو مانگ ہی نہیں سکتے. قانون کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے میکسیمم 14 ڈیز ریمانڈ. 14 دن کا جہاں ریمانڈ لکھا ہوا وہاں پروسیکیوشن آ کے 30. یہ بدماشی ہے نا، یہ پروسیکیوشن کی بدماشی ہے، پولیس کی بدماشی ہے. وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی ریاست تو اب یہ بن چکی ہے. اب اس ریاست کے خلاف اگر کوئی سسٹم کے اندر کام ہو سکتا ہے تو وہ پھر جوڈیشری کا ہے. اب جوڈیشری جو ہے جس نے یہ چیکس کرنے ہیں ایگزیکٹو کے اختیارات کے اوپر، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر یہ سپریم کورٹ ایک حکومت کا ذیلی ادارہ بن کر رہ گیا تو جو انسیڈنٹ یہ ابھی ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی کے ساتھ ہوا، یہ انسیڈنٹ، اس طرح کے انسیڈنٹس ہر شہری کے ساتھ ہوں گے. پھر صرف سوال کرنے کے اوپر بھی آپ کے ساتھ وہ ظلم رکھا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بے شک آپ کا تعلق ابھی تو چلیں ایک سیاسی جماعت جو ہے نا، خالی محض ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نشانہ بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف. باقی لوگوں کے ساتھ شاید اتنا ظلم نہیں ہوتا، لیکن پھر یہ ظلم ہر سوال کرنے والے کے اوپر، ہر بندہ جو کوشچن کرے گا، جو یہ بھی کوشچن کرے گا یار کہ کیسی ہماری یہ غریب ملک ہے جس کی فوج کا 200 ارب سے زیادہ بلین کا ڈالرز کا بزنس ہے، اگر آپ یہ سوال بھی کریں گے تو آپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے. اور جوڈیشری اس کے پاس اختیار تو ہوگا نہیں، اور وہاں پہ مختلف آئینی بینچز کے اندر وہ گاندھی جی کے بندر بیٹھے ہوں گے جو نہ برا سنتے ہوں گے، نہ برا دیکھتے ہوں گے، نہ برا بولتے ہوں گے. تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اس وقت جو جنگ ہے، جو بہت بڑا سوال جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ہے اور جسٹس امین الدین کے لیے بھی ہے، کیونکہ امین الدین صاحب کے اوپر اس وقت وہ کہہ لیجئے کہ بوجھ ہے کہ ایک طرف جو ان کو آئینی بینچ پہ محض بٹھانے کے لیے جو سارے تردد کیے جا رہے ہیں، آیا وہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اور کس طرف امین الدین جاتے ہیں، یہ طے کر دے گا کہ آیا یہ جوڈیشری بچنی ہے یا نہیں بچنی ہے. تو اب اسی کے ساتھ جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے آج کے لیے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سا گروہ جیتتا ہے یا کون سا گروپ جیتتا ہے سپریم کورٹ کے جو بار کے الیکشنز ہیں ان کے اندر، کیونکہ اس کا جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی کافی زیادہ گہرا اثر ہوگا اور پاکستان میں جوڈیشری کے فیوچر کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت دے دیجیے، پھر انشاءاللہ مزید خبروں تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ، خدا حافظ.